جی ہاں دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے این نیوز. میں ہوں سعود اشرف. ٹی کے این نیوز یعنی دا خبر و نظر. ٹی کے این نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا کام آپ کو پسند آئے تو آپ ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کریں، لائک کریں اور جو کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے ہمیں ضرور دیں. ٹی کے این نیوز کے آج جو اسپیشل پروگرام میں آج میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں. اس اسپیشل پروگرام میں آج ہم بات چیت کریں گے ادب پر. پھر جو ادب کی پریبھاشا کیا ہے، لوگ ادب کو کس طرح سے جانتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں کہ ادب کو انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں اور پھر ہندی میں ساہتیہ کی زبان سے ہم لوگ جانتے ہیں، ساہتیہ کہتے ہیں. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہت ہی خاص مہمان ہیں دانش اقبال ندوی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے لکھنؤ کے مشہور دانشگاہ، عالمی دانشگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت کی اور پھر اس کے بعد جو مولانا آزاد یونیورسٹی سے انہوں نے بی ایڈ کیا اور پھر وہاں سے ایم ایڈ بھی کیا ہے. تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادب کیا ہوتی ہے. ادب پر سلی بات چیت کریں گے، اس کے نظم پر بھی اور نثر پر بھی. تو ٹی کے نیوز کے اسٹوڈیو میں دانش صاحب کا بہت بہت استقبال ہے. آج آپ خیریت سے ہیں؟ شکریہ سعود سر. دیکھیے آپ آئے، مجھے خوشی ہوئی اور اس طرح کا موقع دینے کے لیے، کیونکہ ادب پہ بہت کم بات چیت ہوتی ہے. جہاں آج کے دور میں جب کہ ادب کو جو ہے مٹتا جا رہا ہے، ادب پر کم محنت کی جا رہی، جتنا ہم ادبا کا یا ہم جو ہے ادب کے شائقین کا، محبین کا جو حق تھا، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ادب پہ بہت کم محنت کی جا رہی ہے. آپ ایسے دور میں اس وقت میں اگر آپ اس پہ کچھ بات چیت کر رہے ہیں تو بڑی خوشائن بات ہے اور خوشی کی بات ہے، اور اس پر موقع پر میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں اور میں بات چیت کے لیے بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں درشکوں کو بتا دوں کہ ادب انسان کی ضرورت ہے اور ادب زندگی کا آئینہ بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ادب میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر انسان جو ہے کہ ادب کی طرف کھینچتا چلا آتا ہے. تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے آج کے اسپیشل پروگرام میں کہ جو ناظرین ہیں اور جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ادب کی تعریف کس طرح ہے، ادب کیا ہے. بالکل صحیح کہا کہ دیکھیے کسی بھی بات کو، زبان کو جب ہم ایک اچھے انداز میں، خوبصورت پیرائے میں، ایک سلیس اور سلیقے سے ہم جب پیش کرتے ہیں تو وہ ادب ہو جاتا ہے. ایک بھونڈی زبان ہوتی ہے، جیسے عام زبان ہم بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کسی کو بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، لیکن وہی اگر اسی کو ہم کہتے ہیں تشریف رکھیں، آپ زحمت گوارہ کریں کسی بھی بات کو، تو بتائیے بات چیت وہی ہے، لیکن کیا ہے ایک پیرائے انداز، ایک پیرائے بیان تو خوبصورت ہو جاتا ہے، تو اس کو ادب کی زبان، ادب میں شامل کر لیتے ہیں ادبا. اس کو ایک اعلیٰ مقام مل جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ادب کی زبان ہے. ورنہ زبان ایسے کہ نہیں ہے، زبانیں سب اچھی اور کسی کے معیاری بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم بولنے والوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں. اور جہاں تک ادب کی بات کرتے ہیں، ادب ہر ایک زبان میں ادب کے جو ہے قسمیں ہوتی ہے، ادب کے طریقے ہوتے ہیں، ادب کے جو ہے بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں. جیسے اس میں بھی ہم بات کر لیں گے، اگر آپ کہنا چاہیں گے کہ ادب کی کتنی شاخیں ہوگی، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی بات کر لیں اس پہ بھی. جیسے ادب ہم جنرلی بات کریں گے. یہ میرے پاس ہے اگلا سوال کہ ہم آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادب کی 2 شاخیں ہوتی ہیں، وہ کون کون سی شاخیں؟ ہاں اچھی بات. اور میں بھی اس پہ ذہن میں تھا میرے کہ میں بھی یہ کہہ دوں آپ کو کہ جنرلی جیسے ہم جو بات کرتے ہیں، جب ہم اوور آل ہم کلی طور پر بات کریں گے تو ادب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جسے ہم نثر کہتے ہیں اور نظم. شاعری جیسے انگلش میں ہم پروز، پوئٹری، ہاں پروز ہوتا ہے، نثر کو کہتے ہیں. اور نثر کے لغوی معنی کی طرف غور کریں گے آپ خود سمجھ جائیں گے. جسے بہت لوگ ہوتے ہیں نثر کہتے ہیں بکھیرنا، بکھرا ہونا. نثر ینثر عربک ورڈ ہے، یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں جو سن رہے ہوں گے کہ یہ بکھرا ہوتا ہے، پھیلا ہوتا ہے. اور جہاں نظم کہیں گے تو وہ منظم انداز میں ہے نا، پیرونا کہتے ہیں. جیسے ایک موتی میں ہار میں جو ہے کیا کہتے ہیں، دھاگے میں ہار کو یا موتی کو پیروتے ہیں نا، سیم وہی چیز ہے نظم کو. کسی بات کو، کسی چیز کو ایک ہم منظم کرتے ہیں. اگر ہم اس کی مثال اگر آپ دے سکیں، جیسے نثر کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے نثر میں اگر ہم بات کریں گے، نثر کہیں گے کیا چیز ہے، نثر میں ہم کس کو شامل کر سکتے ہیں، تو بہت ساری قسمیں ہیں. جیسے نثر میں ہم اگر داستان کو لیتے ہیں تو نثر میں آ جائے گا. افسانہ ہم اگر کہیں گے نثر میں آ جائے گا. اس کے بعد قصہ گوئی ہے، مکتوب نگاری ہے، خطوط نگاری ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، افسانچہ ہے اور سفر نامہ ہے جی. اور اس کے بعد ڈرامہ نگاری ہے. یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کہ نثر کی قسمیں ہیں، انہیں کے جو ہے صنف میں آئیں گی. اب چلتے ہیں ہم لوگ جو پوئٹری پر، نظم کی کوئی مثال آپ دیں.
नज़्म की मिसाल सिर्फ आपको एक उसके कहते हैं नाम से आप वाकिफ करेंगे, उसकी मिसाल उसके अंदर तह में जाएंगे तो ये बड़ी तफसीली बात होगी। सिर्फ हम आपको एक इसका जो है वाकिफियत जो है आपके नामों से करवा देते हैं कि आप समझ जाएं, आपके जहन में इतना आ जाए कि हाँ ये नज़्म के किस्में में है। जैसे हमद हम सब जानते हैं खुदा की तारीफ होती है, वो नज़्म में आएगा। फिर इसी तरह नात है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उनके खूबसूरती उनकी जो हुस्न जमाल को बयान करते हैं। रुबाई है, कसीदा है, मक्ता है, उसके बाद कता है, और फिर हम कह लीजिए क्या मनकबत है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें फिर एक नज़्म भी की ख़ास किस्में हैं। एक नज़्म तो ओवरऑल बोला जिसको पोएट्री में हम कर लेंगे, शायरी में ले आ सकते हैं, लेकिन एक नज़्म के अंदर एक ख़ास किस्म, एक अलग से इसका जो एक हिस्सा है, शोबा है, वो नज़्म का है और बड़ी तफसील बात होती है। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं कि नज़्म के अंदर नज़्म है, और वो यूँ है कि नज़्म में नज़्म मुअर्रा है, नज़्म मुकफ़्फ़ा है, आज़ाद नज़्म है और नसरी नज़्म है। मुकफ़्फ़ा पे अक्सर बात होती है, गालिब और अल्लामा इकबाल की ज़्यादातर जो है मुकफ़्फ़ा पे शायरी है, नज़्म मुअर्रा पे थोड़ी बहुत, लेकिन आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म पे बहुत कम है। लेकिन अब के नए दौर में जो शायकीन उर्दू के वो अब थोड़ा इस पे मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि जो दौर होता है, मतलब जो कि हर दौर की जो अदब होती है उसका अपना मिजाज होता है और उसका अपना एक अलग अंदाज होता है, उसकी अपनी शब्दावली होती है, उसकी जो कि लफ्जियात भी होती है। तो हमारे साथ जो इस वक्त ख़ास मेहमान हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है उर्दू अदब में, है ना। इन्होंने जो कि वो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने यहीं से मजहर यूनिवर्सिटी पटना से किया है और वहीं से एमए भी किया है। तो मतलब क्या खासियत है उर्दू अदब की? देखिए, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। शायद दाग ने उस वक्त कहा था जिस वक्त धूम थी, और आज भी धूम कर सकते हैं। उसकी ज़बान में ये चाशनी है और वो कशिश है कि उर्दू जो बोले है उसकी ज़ुबान से खुशबू आए है। उर्दू जो बोले है उसकी ज़बान से खुशबू आए है। और इकबाल ने भी कहा, क्या इकबाल अशर है कि उर्दू है मेरी जान, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। और पूरी तफसील से उनके अगर इस नज़्म को उर्दू पर जो लिखा है उन्होंने, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। और पूरी तारीख को उन्होंने शेर में समेट दिया है। गालिब को, इकबाल को, चकबस्त को, जितने उन्होंने जुल्फो क्या कहते हैं उसको, रुखसार को संवारा है, उर्दू के गेसू को, सबको इस नज़्म में लाया है और बड़ी मेहनत की है। अच्छी नज़्म है। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे उनको, अगर हम चाहेंगे कि अगर आप कभी इसको एक लोगों को पूरी नज़्म निकाल के सुनाएं तो बगैर बताए उनकी पूरी तारीख उनके सामने आ जाएगी। ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि जब उर्दू अदब से ताल्लुक़ है, दिलचस्पी है आपकी, तो एक सवाल मेरे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं उनके तरफ से आया कि आपको शायरी से दिलचस्पी कब हो गई? जी हाँ, ये तो आप शायरी भी करते हैं। जी बिल्कुल, कलाम सुनेंगे जो आपने। अच्छा, नहीं बिल्कुल सुनाएंगे। आप आए हैं तो खुल के मौका है बात करने का, तो ये ज़रूर सुनाएंगे आपको। देखिए, दिलचस्पी हमें सबसे, जब आपने अभी बताया कि जैसे हमें लखनऊ में जब थे, जब हम नदवे के माहौल में थे, और वहाँ पे लखनऊ जो जानते हैं तहजीब व अदब का गहवारा है, उर्दू ज़ुबान में को जो है अगर मखज़न कहा जाए, बहुत सारे कुछ शहरों में रामपुर, दिल्ली, उसी में अदब लखनऊ का भी नाम आता है, जहाँ पे उर्दू को फ़रोग़ देने में, उर्दू को तरक्की देने में बड़ा रोल रहा है। वो दबिस्तान लखनऊ है। तो वहाँ पे रहते हुए हमेशा शोरा की और अदबा की महफिलें जमती थी, कभी मुशायरे होते थे, कभी अलग अलग महफिलें जमती थी, तो वहाँ पे मेरा जाना अक्सर होता था। मतलब जो ये बात की है कि 10, 11, 12 की बातें हैं, 10-11, क्योंकि हम वहाँ 10 से 8, 9 से करीब हम 14 तक वहीं रहते। हम बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करते हैं और दानिश आलम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आप को शायरी से भी दिलचस्पी है और शायरी करते भी हैं आप। तो आखिरी तब जो है कि आप अपने कुछ मुंतखब और वो है चुनिंदा अशार जिसको आपने खुद रकम किया, लिखा है, आप सुनाएं। जी सऊद जी, मैं पहले तो आपको एक क्लियर कर दूं, दानिश आलम साहब आप शायद बार बार। अच्छा। तो मैं दानिश इकबाल हूँ, दानिश आलम नहीं। दानिश इकबाल नदवी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन एक बात है, इकबाल से उनको शुरू से तक जो है गुर्बत भी रही है, और इकबाल को मुझे बहुत पसंद करता हूँ, मेरे महबूब शायर हैं और मेरे जो है पसंदीदा शायर हैं। तो जहाँ तक आपने कहा, तो मैं द TK न्यूज़ के लिए मैं चंद अशार भी पेश कर दूँ, क्योंकि मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने जो गज़ल लिखी थी वो आज भी याद है। तो मैं उसके चंद अशार, जैसे इसका मतलब यूँ है कि
یہ سبق مجھ کو خوب ازبر ہے، یہ سبق مجھ کو خوب ازبر ہے، کوئی تجھ نہ تیرا ہمسر ہے۔ اچھا، یہ سبق مجھ کو خوب ازبر ہے، کوئی تجھ نہ تیرا ہمسر ہے۔ اور سب سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام اشعار کو چھوڑتے ہوئے کہ ٹوٹ کر بھی بہا نہ اشک ذرا، ٹوٹ کر بھی بہا نہ اشک ذرا، آپ کا دل ہے یا کہ پتھر ہے، اور خود جسے منزلوں کا علم نہ ہو، ایسا رہبر بھی کوئی رہبر ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم کچھ دنوں کے بعد یہ بھی 14 یا 15 کی بات ہے، اس میں ایک لکھا تھا کہ وہ سبق وہ بندے قریب از خدا ہو رہے ہیں، سبھی حکم جن سے ادا ہو رہے ہیں، اور محبت کو جس نے بھی رسوا کیا ہے یقیناً وہ اہل جفا ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح غزل ابھی آپ نے جو عید کے موقع پر لاک ڈاؤن کے بیچ میں جو عید بیتی ہے تو آپ نے اس موقع پر بھی کچھ لکھا ہے؟ ہاں جی، آپ تک یہ بات پہنچی تھی، اور ہاں میں نے بھی سوچا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کیوں نہ اس پہ بھی کچھ بات کی جائے، اور بہت سمپل انداز میں سادگی میں ہم لوگ سب عید اس بار منائے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے منائی عید بڑی سادگی کے ساتھ، جی ہم نے منائی عید بڑی سادگی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، بڑی تازگی کے ساتھ، اور رسی خدا نے ڈھیل کر دی مگر یہ سن، رسی خدا نے کر دی، رسی خدا نے ڈھیل کر دی مگر یہ سن، دورے حیات صرف بندی ہے اسی کے ساتھ، ہے نا۔ اس طرح اور بھی تفصیل ہے، کیونکہ میں زیادہ شائقین کے لیے زیادہ نہیں، کیونکہ اتنا کافی ہے، اگر دلچسپی ہو میں سوچتا ہوں حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ جو اور بھی نہیں۔ ٹی کے نیوز کے جو درشک ہیں ہمارے، ان کو ہم ضرور دانش صاحب سے بار بار ملواتے رہیں گے، لیکن اس وقت بات چیت ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہم بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ سوال بھی ہے ناظرین کی طرف سے، درشکوں کی طرف سے، کہ اردو شائقین، چونکہ آپ اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو سے دلچسپی ہے آپ کو، اور پھر اردو کے لیے تھکتے بھی ہیں آپ، تو کیا آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے جو آپ مطلب جو ہے اردو شائقین کے لیے؟ جی بالکل۔ دیکھیے، جہاں آج ہم کہتے ہیں کہ اردو کو زبان کو مٹایا جا رہا ہے، اردو پہ جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، الگ الگ اس کے لیے محنتیں کی جا رہی ہے الگ الگ انداز سے، تو وہاں ہماری ذمہ داری ہے، خصوصاً ہم تمام اہل زبان کی اور اردو کے شائقین کی، اردو کے جو لوگ اس کو جو پرورش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اردو کو بولتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کی، کہ وہ اس کو کمزور یا اس کو جو ایک ادنا زبان نہ سمجھتے ہوئے اس پہ محنت کریں، اور اردو جہاں الگ الگ زبان سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں اردو کے جو ہے شعراء کو بھی پڑھیں، ادبا بھی پڑھیں، اور جہاں اپنے سلیبس میں زبان پہ جو اردو کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اردو پہ بھی محنت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اردو لٹریچر سے ان کا جو شغف ہو، اور زبان پہ بھی بات کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کریں۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو سیکھتے ہیں نا تو صرف اسی کے ہو کے نہیں، بلکہ ہر زبان پہ سے تھوڑی سی دلچسپی رہنی چاہیے، اور اردو کے اگر ہم نہیں بات کریں گے، ہم اردو کو نہیں پڑھیں گے، ہم اردو کے شعراء کے جو ہے اس پہ جو نہیں سنیں گے، تو دوسرا تو نہیں جو اردو کی محنت نہیں کرتا وہ تو نہیں کرے گا۔ تو ایسے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں اردو کو، خوب زیادہ زیادہ کتابیں پڑھیں، اردو جو اخبارات آتے ہیں ہمارے گھر میں، نہیں بھی آتے ہیں نا اس کو جاری کریں، رسائل پڑھیں، اس کو جو ہے رسائل سے ان کو جو دلچسپی ہونی چاہیے، اردو نیوز جو ہے ہمارے جتنے چینلز ہیں اس کو ہم سبسکرائب کریں، سنیں، اور ٹی کے نیوز کے ناظرین اور جو بھی اس جو ہے کہ ہماری بات چیت کو دیکھ رہے ہیں، دانش اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کچھ دن پہلے پنڈت زدشی موہن گلزار دہلوی کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی جو ہے کہ پوری زندگی اردو ادب کے لیے محنت کی۔ اس طرح سے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اردو کو اپنا جو ہے کہ یوں کہیں کہ جی، اور پھر اس طرح سے جو بھی لوگ اردو کے لیے تھکنے اور مرنے کا کام کریں گے، ضرور اردو ان کو نراش نہیں کرے گی، میری ایسی جی ماننا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس بات چیت کو دیکھیں، سنیں، اور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے، نیوز چینل، آپ ٹی کے نیوز کو یوٹیوب میں جا کر سبسکرائب کریں، اور جو ہے کہ بیل آئیکن ضرور دبائیں، ہمارا یہ کام پسند ہے۔ پھر ہم آپ سے جو ہے کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کہ ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ٹی کے نیوز یعنی دا خبر و نظر، جہاں خبر بھی اور پھر خبر پر نظر بھی، اس کا فیس بک پیج بھی ہے، آپ اسے بھی لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، ہم یہیں سے لیتے ہیں رخصت، اگلے ہفتے پھر کسی نئی کہانی، نئی شخصیت اور نئے مدعے کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اپنا میزبان سعود اشر کو اجازت۔